الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام والحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم أصحاب الرضوان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضاره الله أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں انسان فطری طور پر جن باتوں کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے کہ انسان کی زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے. دنیا میں کوئی انسان نہیں چاہتا کہ مجھے الجھن ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، تکلیف ہو. کوئی انسان اس کو پسند نہیں کرتا. پڑھا لکھا انسان ہوگا وہ بھی، خدا نخواستہ ان پڑھ انسان ہوگا وہ بھی، شہروں میں رہنے والا ہوگا یا دیہاتی، بہت ہائی فائی زندگی گزارنے والا ہو یا بہت نچلی سطح کی زندگی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، الجھن نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کی طرف سے مجھے دکھ نہ پہنچے، کسی کے ذریعے سے مجھے اذیت نہ پہنچے، کوئی میرا نقصان نہ کرے، کوئی میری بے عزتی نہ کرے. ہر انسان یہ چاہتا ہے. یہ چاہنا بھی صحیح ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. مگر جب ایسا نہیں ہوتا اور آدمی کو پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشن آتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، دوسروں کے ذریعے تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس میں ہماری اپنی غلطی کتنی ہے اور دوسرے کی غلطی کتنی ہے. تو میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری پریشانیوں کی وجہ انسان خود ہوتا ہے اور کبھی وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ اس پریشانی کی وجہ میں خود ہوں. مثلا کسی انسان کا مزاج بہت تیز ہے، کسی انسان کے مزاج ریئیکٹ کرنے کا ہے، کسی انسان کے مزاج لڑنے کا ہے، کسی انسان کے مزاج الجھنے کا ہے. تو بہت ساری پریشانی اسی مزاج کی وجہ سے آئیں گی. ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ ایک پریشانی بچ جاتے، مگر آپ کے مزاج نے وہ پریشانی آپ کے لیے کھڑی کر دی. اگر مزاج نرم ہوتا، اگر مزاج سلیقے والا ہوتا، اگر مزاج کسی کو دکھ نہ پہنچانے والا ہوتا تو وہاں سے بھی تکلیف نہ آتی. بلکہ یوں کہیے، پریشانیوں کی کو اگر انالائز کریں کہ پریشانی کیوں آتی ہیں، تو پریشانیوں کی زیادہ تر تعداد وہ ہے جس کی وجہ انسان خود ہوتا ہے. اگر انسان اپنا مزاج صحیح کرے، اور مزاج صحیح کرنے کے لیے برداشت، ٹالرنس، ایوائڈ کرنا، چھوٹے مسئلے کو بڑا نہ بنانا، سننا اور ذہن سے نکال دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ الجھنا، اگر یہ مزاج انسان کے اندر آ جائے تو بہت ساری الجھنوں سے انسان بچ جائے گا. بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو تکلیف پہنچانے والا ہے، اگر ہمارا رویہ اس کے ساتھ اچھا رہا تو ہم کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. کسی کا مزاج ہوتا ہے سخت، کسی کا مزاج ہوتا ہے الجھنے کا، کسی کا مزاج ہوتا ہے ٹکرانے کا. ہم یہاں سے اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں تو وہ اپنے مزاج کے خلاف مجبور ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ اچھا رویہ برتنے کے لیے. لیکن اگر کسی کا مزاج کبھی کبھی نرم ہوتا ہے، مگر ہم نے یہاں سے اس کو ایسا چھیڑا، ایسا تنگ کیا، اس کے ساتھ ایسا رویہ برتا کہ وہ نرم مزاج انسان بھی ریٹ کرنے پر مجبور ہو گیا تو الجھن کھڑی ہو گئی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو مشن ہے، اس مشن میں ایک اہم ترین مشن یہ ہے کہ انسان دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا نہ بنے. اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے گا کہ ہمارے دین میں اہم ترین چیزیں کیا کیا ہیں، تو جواب آئے گا ہمارے دین کا اہم ترین مسئلہ ہے بندہ اللہ کو پہچاننے والا بنے اور اللہ کا حکم مان کر زندگی گزارنے والا بنے. تو اللہ کا تعارف،
نبیوں کا ایک اہم ترین مشن ہے اس کائنات کے بنانے والے اللہ کا تعارف اور اس کائنات کے چلانے والے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. نبیوں کا دوسرا اہم ترین مشن ہوتا ہے انسان اگلی زندگی میں کہاں پہنچے گا اس زندگی کا تعارف اور اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں کیسے زندگی گزارنی ہے. نبیوں کا ایک دوسرا مشن یہ ہوتا ہے. اور تیسرا اہم ترین مشن نبیوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گا یہ سکھانے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیج دیتے. چنانچہ ہر نبی چاہے وہ بہت سخت مزاج کیوں نہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سخت مزاج تھے، اتنے سخت مزاج کہ جب حضرت ملک الموت ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا اور حدیث میں ہے اس کی آنکھ نکال دی. اتنا سخت مزاج تھا ان کا، اتنا سخت مزاج تھا کہ جب ان کو غصہ آتا تھا تو ان کے یہ بال کانٹے کی طرح کھڑے ہو جاتے تو کپڑوں سے باہر آ جاتے تھے. اتنا سخت مزاج کہ ایک آدمی کو تھپڑ مار کر کے مار دیا تھا. مگر رویہ ان کا انسانوں کے ساتھ بہت نرم ہوتا تھا. رویہ انسان کے اپنے کنٹرول کی چیز ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بہت غصے والا آدمی بھی ہوگا اور وہ اپنے غصے کو قابو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ صاحب میرا مزاج بہت تیز ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا، مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں کنٹرول نہیں رکھ پاتا، یہ غلط ہے. جب انسان کنٹرول کرنے کا ارادہ کرے گا تو لازماً کرے گا. یہی شخص جو اپنی کلیگ کے ساتھ اپنے آفس میں لڑ رہا ہے اور وہاں تیزی دکھا رہا ہے، یہی شخص جب افسر کے سامنے جاتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے. تو آپ کا وہ مزاج وہاں کہاں چلا گیا؟ ایک انسان اپنے آفس میں اپنے چیمبر میں اپنے کلیگ کے ساتھ لڑ رہا ہے اور وہاں تیزی دکھاتا ہے، یہی شخص اسی آفس کے صاحب کے پاس جب پہنچتا ہے وہاں گردن نیچے رکھتا ہے. وہ طالب علم جو اپنے کلاس فیلو کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہی طالب علم جب ٹیچر کے سامنے آتا ہے تو سر کے سامنے جھک جاتا ہے. ایک شخص اپنی بیوی کے سامنے تیزی دکھاتا ہے، اس سے لڑتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن یہی شخص اپنے کسی بڑے کے سامنے جب جھکتا ہے، کسی بڑے کے سامنے جب پہنچتا ہے وہاں نرم ہو جاتا ہے. بیوی نے معمولی بات کہی، اس نے فوراً غصہ شروع کر دیا، لیکن اس سے زیادہ سخت بات اس کو اس سے بڑا آدمی اگر کہتا ہے تو وہاں غصہ نہیں دکھاتا. غرض انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی ٹینشنوں سے فری ہو کر کے گزرے. انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے الجھنیں نہ ہوں. انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے تکلیفیں نہ پہنچے. انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے میری بے عزتی نہ کرے. انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آرام کے ساتھ زندگی گزاروں، میرا وقت اس طرح سے گزرے کہ مجھے کسی کی طرف سے نہ بری بات سننی پڑے، نہ کسی کے برے بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑے. اس کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے اپنا رویہ ٹھیک کرنا. اور اس اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں حسن اخلاق. اور حسن اخلاق کے لیے انسان کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے جذبات دبانے پڑتے ہیں. ایک شخص نے ہم کو برا بھلا کہا، ہمارے سامنے دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ریئیکٹ کر کے ہم بھی یہاں سے جو کہہ سکیں گے وہ بولیں گے، تو لڑائی بڑھے گی، ٹینشن اور آگے بڑھے گا. وہ بھی دو چار باتیں وہاں سے سنائے گا، اور اگر وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہوگا تو کوئی بڑا قدم بھی اٹھائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم نے برداشت کر لیا، نرم مزاجی اختیار کر لی، تو آگے جو وہ کرنے والا تو وہیں رک جائے گا، کیونکہ ہم نے یہاں سے ریئیکٹ کیا ہی نہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین مشن یہی سکھانا تھا کہ تم اپنے مزاج کو قابو میں کیسے رکھو، اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرو. اسی وجہ سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. اس نے عرض کیا بہت اچھا، اور کوئی نصیحت فرمائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر لا تغضب، غصے مت کرنا، غصہ مت کرو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اور کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. غصہ انسان کب کرتا ہے؟ جب سامنے سے غیر متوقع معاملہ آ گیا، جب اگلے والے انسان نے ہمارے ساتھ وہ بیہیویئر کیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی. جب توقع نہیں تھی تو غصہ آئے گا. اب اس غصہ آنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ یا تو ہم اس غصے کے نتیجے میں کوئی قدم اٹھائیں گے، زبان سے کچھ بولیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، کوئی ایکشن لیں گے، شکایت دوسروں سے کریں گے، اور یا پھر ہم اس غصے کو دبائیں گے، کنٹرول کریں گے، برداشت کریں گے اور ریئیکٹ نہیں کریں گے، تو اس نے وہ جو تکلیف پہنچائی وہ سلسلہ وہیں رک جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تم یہاں سے اچھا سلوک کرو گے تو تمہارا اچھا سلوک بہت اونچا درجہ رکھتا ہے بمقابلے اس کے برے سلوک کے. برا سلوک اور اچھا سلوک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع بالتی ہی احسن، تم یہاں سے جب
تم یہاں سے جب ریئیکٹ کرو گے تو اس طرح سے کرو کہ وہ شرمندہ ہو جانا چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن. میرے بھائی اگر ہمارا مزاج اخلاق اور انسانیت کا مزاج بن گیا تو بہت ساری ٹینشنوں سے ہم بہت آرام کے ساتھ بچ جائیں گے. اور اگر ہمارا مزاج کڑوا ہوا، تلخ ہوا، چھوٹی باتوں پر غصے ہونے کا ہوا اور ٹینشن لینے کا مزاج ہوا، اوائڈ کرنے کا مزاج اگر نہیں ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ انسان کبھی ماں باپ سے لڑتا ہے، کبھی بچوں سے لڑتا ہے، کبھی ہمسایوں سے، کبھی کلیگوں سے، کبھی بڑوں سے، کبھی چھوٹوں سے، اور یہ الجھنوں پر الجھنیں جھیلتا رہتا ہے. اور ساتھ میں انسان سمجھتا ہے غلطی دوسرے کی ہے. ہو سکتا ہے دوسروں کی غلطیاں ہوں، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی غلطی کو وہیں ختم کر سکتے تھے اگر ہم یہاں سے برداشت کر لیتے. اس دنیا میں برا بھلا کس کو نہیں کہا جاتا؟ ہر انسان کو. مگر اگر سب سے زیادہ برا بھلا کسی کو کہا گیا ہے وہ ہے جناب محمد رسول اللہ. لیکن آپ نے کبھی کسی کے خلاف کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا، نہ زبان سے نہ رویے سے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا سخت سے سخت دشمن بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکا کہ صاحب اس کی زبان سے مجھے تکلیف پہنچی، ان کے رویوں سے مجھے تکلیف پہنچی. لوگ تانے تو دیتے رہے، غلط الزامات لگاتے رہے، لیکن بد اخلاقی کا الزام کوئی نہیں لگا سکا، برا بھلا کہنے کا الزام کوئی نہیں لگا سکا. وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو آپ کے جانی دشمن تھے، اور وہ تمام وہ حرکتیں کرتے تھے جس کے نتیجے میں آپ کو بہت تکلیفیں پہنچتی تھی. بلکہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ مجھے جتنی اذیت پہنچائی گئی ہے اس دنیا میں کسی انسان کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی. لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی. مجھے جتنی اذیتیں انسانوں میں دنیا میں دی ہیں اتنی اذیت کسی انسان کو نہیں دی گئی. ولقد اخفیت فی اللہ وما اخفی احد مثلی. اور جتنا مجھ پر خوف طاری کیا گیا، جتنا مجھے تنگ کیا گیا، اتنا اس دنیا میں کسی کو تنگ نہیں کیا گیا. تو جن لوگوں نے اتنا تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیفیں پہنچائی، وہ بھی الزام نہیں لگا سکے کہ ہماری تکلیفوں کے جواب میں ان کا رویہ کیا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے میری زندگی تمہارے نمونہ ہے. اور اللہ بھی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ. یہ نمونہ کسی ایک ہی چیز میں نہیں ہے، یہ ہر چیز میں ہے. سب سے اہم ترین معاملہ انسان کا ہے کہ انسان کے اخلاقی مزاج صحیح ہو جائے، رویے صحیح ہو جائیں، انسان بہت سارے ٹینشنوں سے بچ جائے گا. اور جب رویے صحیح نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ والدین اور اولادوں کے درمیان ٹکراؤ چلتا ہے، اور یہ ٹکراؤ کبھی زندگی بھر چلتا رہتا ہے. بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان ٹکراؤ کبھی ساری زندگی ٹکراؤ چلتا رہتا ہے. میاں بیوی کے درمیان ٹکراؤ اور ساری زندگی لڑتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رفیق زندگی ہیں، شریک حیات ہیں، رفیق زندگی اور شریک حیات ہیں، اور اس کے باوجود لڑ رہے ہیں. شوہر کی طرف سے بیوی کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، بیویوں کے ذریعے سے شوہر ستائے جا رہے ہیں، کبھی زبان سے کبھی رویوں سے. سب کچھ ہونے کے باوجود چونکہ رویے صحیح نہیں ہے، ٹکراؤ کی زندگی چل رہی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود رویے صحیح نہیں ہے. اللہ نے اچھا مکان دیا، اچھی فیسلٹیز دی، مکان کی تمام چیزیں مہیا ہیں، کھانا پینا بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، لیکن چونکہ رویے صحیح نہیں ہیں، رویے صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں شوہروں کے ذریعے سے بیویوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، والدین کے ذریعے سے اولادیں ستائی جاتی ہیں، اولادوں کے ذریعے سے والدینوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں. بھائی اور بھائی آپس میں ٹکراتے ہیں، اور یہ ٹکراؤ کبھی مالی معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین مشن یہی تھا کہ انسان صحیح انسان بن جائے، انسان بااخلاق بن جائے، انسان کسی کو دکھ پہنچانے والا نہ رہے، انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والا نہ بنے. اور یہ آپ نے اس سوسائٹی میں کیا جہاں ظلم کرنے کو لوگ فخر سمجھتے تھے، جہاں فخر کے ساتھ کہتے تھے ہم کسی سے کم نہیں ہیں. اس سوسائٹی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مزاج پیدا کیا تھا صحابہ کرام کا، وہ یہ کہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی کو دکھ نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے باقاعدہ کورٹ، باقاعدہ عدالت حضرت عمر بن خطاب نے قائم کی. اس سے پہلے کورٹ مسجد میں ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے فیصلے مسجد میں ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب کوئی معاملہ آتا تو مسجد میں عدالت ہوتی تھی، مسجد میں دونوں فریق آتے تھے، سن کر کے فیصلہ ہو جاتا تھا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی سلسلہ یہی چلا. مسجد سے کورٹ کو باہر کر دیا گیا اور الگ کورٹ کھڑا کرنے کا نظام بنایا گیا. یہ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے کیا. جیسے دنیا میں پولیس سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی ظلم کو روکنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے،
حق ادا کرانے کے لیے پولیس کا محکمہ سب سے پہلے کس نے قائم کیا اس کائنات میں؟ فاروق اعظم. فاروق اعظم بہت عجیب و غریب انسان گزرے ہیں اس دنیا میں. پوری انسانی آبادی میں جو چند عجیب انسان پیدا ہوئے ہیں نبیوں کے بعد، ان میں فاروق اعظم بھی ہے. انسانی تاریخ میں، اسلامی نہیں، مسلمانوں میں تو ہیں ہی، اس میں شک ہی نہیں ہے، پوری انسانی تاریخ میں. اور اس کے بہت سارے ثبوتوں میں سے بڑا ثبوت یہ ہے، ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک انگریز رائٹر نے کتاب لکھی ہے 100 بڑے آدمی کے نام سے، جہاں کے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے، بلکہ شاید 10 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا ہے. اس میں وہ دکھاتا ہے 100 بڑے آدمی. پوری انسانی تاریخ میں سے اس نے 100 آدمی چوز کیے ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. اس میں زیادہ تر لوگ یورپین ہیں، اس میں یورپ کے سکالر بھی ہیں، یورپ کے رولر بھی ہیں، یورپ کے کمانڈر بھی ہیں، یورپ کے سائنٹسٹ بھی ہیں. زیادہ تر لوگ یورپ کے ہی ہیں، بہت کم باقی دنیا کے لوگ ہیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک، وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوٹ باہر کر دیا، اس کے لیے جج مقرر کیا گیا. اس جج کا نام تھا قاضی شریح. شریح نے اپنے زمانے میں جو ججمنٹ دیے ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ جو عالمی عدالت ہے، اس عدالت میں جب ریکارڈ جمع کیا جا رہا تھا دنیا کے بڑے بڑے ججوں کا، تو سب سے پہلے قاضی شریح کے ججمنٹ وہاں جمع کیے گئے. یہ قاضی شریح جو ہیں وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی جج رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں وہی جج تھے، حضرت علی کے زمانے میں بھی وہی جج رہے. تقریباً 50-60 سال تک یہ جج بن کر کے رہے ہیں. تو اب جب قاضی شریح قاضی بن گئے، تقریباً 1 سال گزر گیا تو وہاں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. تو قاضی شریح نے حضرت فاروق اعظم سے کہا، حضرت بڑے افسوس کی بات ہے، یہاں تو کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا، یہ افسوس کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کوئی کسی کا حق نہیں کھا رہا ہے. اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہوتا تو تمہارے پاس مقدمہ آتا. کوئی کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے، اگر کسی نے ظلم کیا ہوتا تو مظلوم تمہارے پاس آتا. کوئی کسی کو ستا نہیں رہا ہے، اگر کوئی کسی کو ستاتا تو تمہارے پاس مقدمہ آتا. جب اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ بن چکا ہے کہ اس میں کوئی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کوئی کسی کا حق نہیں دباتا، کوئی کسی کی اذیت نہیں پہنچاتا، ایسا ہی. پھر فاروق اعظم نے کہا یہ سب دین ہے محمد رسول اللہ. پھر کہتے تھے مجھ جیسے انسان کو انہوں نے انسان بنایا، ورنہ فاروق اعظم وہ تو اتنے سخت مزاج انسان تھے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. خود اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ فاروق اعظم بہت سخت مزاج انسان، اشدہم فی امر اللہ عمر. تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے اپنے مزاجوں کو صحیح کیا جائے، اپنے رویوں کو اچھا بنایا جائے، اپنے اندر اخلاق پیدا کیے جائیں، اپنے اندر برداشت پیدا کیا جائے، ٹالرنس پیدا کیا جائے، ریئیکٹ نہ کرنے کے مزاج پیدا کیا جائے، ایوائڈ کرنے کے مزاج پیدا کیا جائے. اگر یہ مزاج آ گیا تو جناب آپ گھر کی بہت ساری الجھنوں سے بچ جائیں گے. وہ الجھنیں چاہے والدین کے ساتھ ہوں، چاہے بیویوں کے ساتھ ہوں، چاہے اولادوں کے ساتھ ہوں، چاہے اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ ہوں، چاہے آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، اور چاہے آپ کے دفتروں میں ہوں، چاہے آپ کے کولیگوں کے ساتھ ہوں. اور اگر رویے ٹھیک نہیں ہیں تو رویوں کے ٹھیک نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے انسان کبھی ان کو دکھ پہنچاتا ہے جن کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، اور کبھی ان کی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے جن کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے. چنانچہ ہم اپنی سوسائٹی، خاص طور پر جو ہماری گھریلو زندگی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اولادوں اور والدین کے درمیان ٹکراؤ، بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان ٹکراؤ، شوہر اور بیویوں کے درمیان ٹکراؤ، پڑوسیوں کے ساتھ ٹکراؤ، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے، اور یہ جھگڑوں کی مقدار اتنی زیادہ ہے اور بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہیں، بہت معمولی باتوں پر جھگڑے ہیں. کتاب یہاں تک ہوتا ہے کہ سالن میں نمک کم زیادہ ہو گئی اس میں لڑائی ہوگی. حتیٰ کہ ایک بڑے صاحب اسی شہر کے چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ مجھے صبح میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اس لیے مہربانی کر کے صبح مجھے جلدی سے تیار کر دیں، یعنی صبح جلدی سے مجھے بریک فاسٹ ملنا چاہیے اور جلدی سے میرے کپڑوں کو پریس ہو جانے چاہیے تاکہ میں میٹنگ میں جا سکوں. اب بیوی صبح اٹھی، ایک طرف سے اس کو چائے تیار کرنی ہے، کھانا تیار کرنا ہے، ادھر سے شوہر کے لیے تیاری کرنی ہے. وہ اس بیچاری پریس کر رہی تھی. پریس کرتے کرتے صاحب کے کوٹ میں یہاں تھوڑا سا شکن آ گئی. اب شوہر نے جب وہ کوٹ پہنا تو آ کر کے بیوی سے کہتا ہے یا چیشو، یہ پہلا جملہ بولا تلخ. ظاہر ہے یہ شوب کی بات نہیں ہے، وہ تو جلدی میں اس کو ہو گیا. اب اس نے تانا دیا یا شوب، کیا یہی تمہارا سلیقہ ہے؟ تو گویا بیوی کو بد سلیقہ ہونے کا تانا اس نے دیا اپنی زبان میں.
ساتھ میں دوسرا جملہ بولا اس نے، مشنا پتا سکو محمد شک، یہ میکے کا تانا آ گیا، وہ مجھے معلوم ہے تم کون سے میکے والوں، انہوں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ بیوی نے جواب میں کہا لوگوں تلز بلائی، ٹھیک، شوہر نے کہا میں کیوں بلائی، صحیح علاقہ بلائی، بس 4 جملے ہو گئے، اس کے بعد لڑائی سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہ لڑائی بڑھتی گئی، بیوی نے پرانے اس کے ظلم سامنے لایا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، بیوی شوہر کہہ رہا ہے تم نے یہ کیا، یہ لڑائی، وہ میٹنگ بھی وہیں رہ گئی، وہ بچے بیچارے رو رہے ہیں الگ، ہم کو چائے دے دو، اور دونوں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، لڑائی بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ بیوی نے کہا، بیوی نے کچھ سخت جملے بول دیے، شوہر نے اس پر طلاقیں بول دی، اب وہ 10-20 طلاقیں دے گیا، بیوی مسئلہ خراب ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں اگر اس شوہر نے اتنا کیا ہوتا، دیکھو تم پر اس پر لوڈ ہے، اتنا کر دو، اس میں پریس میں خرابی ہو گئی، دوبارہ اس میں پریس کر دو، معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہاں تک نوبت نہ پہنچتی کہ لڑائی بھی ہو گئی، میٹنگ میں بھی نہیں جا سکا، طلاق بھی ہو گئی، اب وہ طلاق ہونے کے بعد اب اگر وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو طلاق ہو چکی، اور اگر وہ طلاق کے بعد طلاق پر عمل کریں گے تو گھر بکھر گیا۔ کتنے سے؟ صرف پریس میں ذرا سے یوں ہو گیا، اور شوہر نے کہا یہ شو۔ اپنے زبانوں کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی گارنٹی مجھے دو، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ اور یہ بات آپ نے دوسری جگہ ارشاد فرمائی دوسرے لفظوں میں، آپ نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی اضمن له الجنہ، جو انسان مجھے ضمانت دے گا، جو انسان مجھے گارنٹی دے گا 2 چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ایک وہ چیز دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے، دانتوں کے بیچ میں ہوتی ہے یعنی زبان، اور ایک وہ چیز جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ہر آدمی سمجھ جائے گا کیا مطلب اس کا۔ آپ نے فرمایا جو ان 2 چیزوں کا مجھے کے بارے میں گارنٹی دے گا، ان کا غلط استعمال اضمن له الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، اچھا سچا صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کسی کون ہے؟ تو جب آپ کسی میں والدین بھی ہیں، کسی میں بھی بچے بھی ہیں، کسی میں اولاد بھی ہیں، کسی میں اپنے بھائی بھی ہیں، کسی میں رشتہ دار بھی ہیں، کسی میں رشتہ دار دوست بھی ہیں، کسی میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ ہماری کسی بھی قسم کی ڈیلنگ ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی ٹینشن کیا ہے؟ پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اس کا پیسہ اس کے ذمہ ہے، یہ ادا نہیں کر رہا ہے، یہ بھی ٹینشن میں ہے، یہ بھی ٹینشن میں ہے۔ یہ تو ٹینشن میں اس وجہ سے ہے کہ میرا پیسہ نہیں ہے، دے نہیں رہا ہے، اور یہ ٹینشن فری نہیں ہے، یہ بھی پریشانی میں اس کا مجھے پیسہ ہے فی الحال نہیں دوں گا، مگر ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے وہ کبھی بھی آ کر مطالبہ کرے گا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ظلم جو یہاں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ادائیگی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض دفعہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ لگا جی فلانا غیر مسلم جو یہیں کے گھروں میں کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کیسے ہیں تمہارے یہ مسلمان، پہلی صفوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے پیسے نہیں دیتے، اور پیسے گھر میں ہونے کے باوجود عیش اڑا رہے ہیں، مگر ہمارے پیسے مزدوری ہم سے کراتے ہیں، بعد میں پیسے نہیں دیتے۔ تو یہ رویہ تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو گئے مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ تو غرض یہ کہ شادیوں میں لوگ لاکھوں اڑا رہے ہیں اور جن کا قرضہ ان کا قرضہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ یہ تو دوسروں کو اپنے رویوں سے تکلیف نہ پہنچانا انسان کو خود بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے، اور دوسروں پر جب انسان ظلم کرتا ہے زبان سے، رویوں سے، ہاتھ سے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ بھی پریشانیوں میں اور ہم بھی پریشانیوں میں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من ضار ضارہ اللہ، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے اللہ اس کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ بس ہم بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کر دیکھنا چاہیے کہ میرا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا ہے۔ میرے رویے کی وجہ سے میرے ماں باپ تنگ تو نہیں ہیں، میرے رویے کی وجہ سے میری بیوی کو دکھ تو نہیں پہنچ رہا ہے۔ آج کے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ ہیں جو بمبئی میں رہتے ہیں، میں نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھی، وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو ہمارے گھر میں بہو آئی، تو کہتے ہیں دوسرا یا تیسرا دن تھا، میں نے اپنی بہو کے سامنے بٹھایا اور میں نے اسے کہا بیٹا میں اور میری یہ بیوی تمہاری ساس جان بوجھ کر تو تم پر کبھی ظلم نہیں کریں گے، لیکن اگر بھولے سے مجھ سے یا میری بیوی سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی اور تم کو دکھ پہنچا مجھے فوراً بول دینا، میں تمہارے پاؤں پکڑ کے تم سے معافی مانگ لوں گا، کیونکہ میں اس گھر میں ظالم بن کر نہیں رہنا چاہتا۔
اور میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ تیرے گھر میں ایک بچی آئی تھی، تو نے اور تیری بیوی نے تو ظلم کیوں کیا؟ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے سوچا ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، یہاں کی ساسیں یہاں کے بہوؤں پر کیا کیا ظلم کرتی ہیں، یہاں کے شوہر اپنی بیویوں پر کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ میرے پاس میسج ہے، کوئی خاتون مجھے فون کر رہی ہے، میرا شوہر نماز بھی پڑھتا ہے، میرا شوہر یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، مگر مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال میسج کیا ہے؟ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، اپنے مزاج کو اخلاق والا مزاج بنائیں، ٹالرنس کا مزاج بنائیں، برداشت کرنے کا مزاج بنائیں، ریئیکٹ نہ کرنے کا مزاج بنائیں۔ ایسا اخلاق ہمارا ہو کہ اگلا والا سوچنا چاہیے میں نے اس پر بہت زیادتیاں کی ہیں لیکن اس کی طرف سے کبھی مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ مزاج ہمارے اندر آ گیا تو ہم بہت ساری پریشانیوں سے بچیں گے، اور اگر اس کے باوجود کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک آدمی نے برا بھلا کہنا شروع کیا، حضرت ابوبکر صدیق خاموش، وہ کہتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق خاموش، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر صدیق اکبر پر، ایک نظر اس آدمی پر، وہ برا بھلا کہتا رہا، یہاں تک کہ اخیر میں جب زیادہ ہی اس نے حد کر دی تو حضرت صدیق اکبر نے کوئی جملہ یہاں سے بول دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام افسوس تو نے کیوں بول دیا؟ وہ جو اب تک کہہ رہا تھا تمہارے طرف سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے تھے، اور جو ہی تم نے بولنا شروع کیا اللہ نے کہا تم نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تم خود ہی۔ تو برداشت کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے، اور اس میں دو باتیں ضروری ہیں، ایک ہے رویے اپنے ٹھیک کرنے ہیں، اور ایک ہے مالی معاملات کو صاف رکھنا ہے۔ مالی معاملات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ظلم ہوتا ہے، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ مالی معاملات نسلوں تک چلتے ہیں اور غلطی ایک انسان کی ہوتی ہے۔ بس میں وہ آیتیں پڑھ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پیتے ہیں، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو ورزش کرتے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر کسی نے تم پر ظلم و زیادتی کی، کسی نے تمہارے ساتھ بد کلامی کی، چاہے تمہارے گھر کے لوگ ہیں، چاہے پڑوسی ہیں، چاہے دفتر کے ہیں، چاہے کوئی اور ہے، اگر کسی نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور تم نے برداشت کر لیا اور معاف کر لیا تو تمہارا درجہ بہت اونچا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار نصیحت کی غصہ مت کرو، برداشت کرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو بھی سخت نفرت ہے اس انسان سے جس کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ صحیح نہ ہو۔ بس حدیث سناتا ہوں میں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کو بغض ہے اس انسان سے، بغض کا لفظ استعمال کیا۔ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ یہ اسم مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی صفت کو ہم بیان کرتے ہیں بہت زیادہ کر کے اس کو کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ جیسے عالم کے لیے ہم کہیں گے علامہ، تو اسی طرح سے جیسے مثلا ایک انسان کو کہیں گے حاسب، جابر بڑے ظلم کرنے والا، تو جب بہت زیادہ ظلم بتانا تو کہیں گے جبار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو بہت نفرت ہے، بہت ہی بغض ہے ایسے انسان کے ساتھ جو انسان برا رویے والا ہو، ضدی ہو، لڑائی کا مزاج رکھتا ہو، دوسروں کو ستاتا ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو، برداشت نہ کرتا ہو، لوگوں کو تنگ کرتا ہو، اور لوگ کان پکڑتے ہوں اور اسے معاملات کرنے میں بھی لوگ گھبراتے ہوں، اس کے قریب آنے میں لوگ گھبراتے ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو بھی اس انسان سے نفرت ہے۔ ہم اس حال میں دنیا سے رخصت ہونے چاہیے ہم پر کسی کا کوئی الزام نہ ہو، ہمارے بارے میں کوئی کمنٹس نہ کرے کہ صاحب اس نے میرے ساتھ بد کلامی کی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے اگر یہ دفتر میں ہے جس وقت یہ ریٹائر ہو جائے پورے ڈپارٹمنٹ پہ کوئی انسان اس کے خلاف شکایت کرنے والا نہ ہو۔ کامیاب انسان وہ ہے جب اس کی وفات ہو جائے اس کے محلے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے جو کہے اس نے میرے ساتھ برا بیہیویئر کیا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جب اس کی وفات ہو جائے اس کے خاندان میں کوئی انسان نہ کہے اس نے میرے مالی معاملات میں یہ خرد برد کیا، اس نے زبان سے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس طرح سے زندگی گزار کر ہم تو یہ کامیاب زندگی ہے۔ اللہ کرے یہی کامیاب زندگی ہمیں نصیب ہو جائے۔ میسیج یہی ہے کہ اپنے رویے ٹھیک کریں، میسیج یہی ہے اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم کو جو زندگی سکھائی ہے وہ ایسی والی زندگی سکھائی ہے۔ حیوانی زندگی الگ ہے، انسانی زندگی الگ ہے۔ انسانی زندگی میں اخلاق ہوتا ہے، نرم مزاجی ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، ریاض نہ کرنا ہوتا ہے، ٹینشن پیدا نہ کرنا نہ ہوتا ہے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، انسانیت ہے۔ اور حیوانیت ہے دوسروں کو لات مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، تانا دینا، دکھ پہنچانا،
اور فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا امعاء مت بننا. صحابہ نے پوچھا یا رسول امعاء کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا تقولوا ان احسن الناس بنا احسننا وان اساءوا اظلمنا. تم یہ کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا چلیں گے ہم بھی اچھے چلیں گے، اور اگر ہر لوگ کوئی آدمی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم کوئی کم نہیں ہے. یہ مت کہنا، بلکہ یہ کہنا اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم اچھا سلوک کریں گے، اور اگر کوئی برا سلوک کریں گے کم سے کم ہمارے ذریعے سے تو برائی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. اللہ جل شانہ ہمیں ایسا مزاج نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.